بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو اپنی راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرد بشک ہے۔ لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس مہلک سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف تم کو ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے۔ پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ تعظیم و تکریم سے اس گاؤں میں ایک عورت ہے، نہایت حسین و جمیل اور مالدار۔ وہ تم کو اس عورت سے بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا تمہیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی فلاں شہر میں رہتا ہے۔ ایک مدت پہلے وہ مجھ سے قرضہ لے گیا تھا، بس اس سے قرض وصول کرنا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مسکروہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے چشمہ پانی کا پایا جس کا پانی نہایت شیریں و شفاف، اور اس چشمے کے کنارے درخت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ کامل شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کر آرام کر لے، لیکن اس وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحتیں یاد آئیں تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، قسم ہے میرے رب کی، دھوپ اور گرمی میں نہ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی باتیں یاد آئیں کہ وہ بزرگ جیسا کہے اس کا کہنا مان لینا۔ جب لڑکے نے اس بزرگ کا کہنا مانا اور خلاف اس کے نہ گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے۔ بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے۔ بس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے تعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا مال سبب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ نے پوچھا، تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگوں نے انہیں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور پرزور مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت ہی خوبصورت، مالدار اور حسب و نسب اور درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھے کہنے لگے، اب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ سبھی کہہ رہے ہیں حسین اور مالدار ہے، تو اس سے شادی کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ جب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس کے کہنے پر عمل کرنا، تبھی سر لقمان نے اپنے مذہب یار کے کہنے سے اس عورت مالدار سے نکاح کیا۔ جب ایک شخص اس قوم کا اس لڑکی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت لقمان کی بہت عزت اور تکریم کرتا ہوں اور اس اسباب سے میں تمہارا بھی خیر خواہ ہوں، تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنے خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی، سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈر گیا اور پچھتانے لگا
اور مغمون ہونے لگا۔ چنانچہ لڑکی کے مصاحب نے جب اسے رنجیدہ دیکھا تو اس سے پوچھا تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو تم پریشان دکھتے ہو؟ تب لڑکے نے بزرگ سے کہا میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کہ جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے مجھ سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو پہلی خلوت گاہ شب میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اس بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس سے نکاح کرنے کو منع کیا تھا۔ تبھی اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع کرو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں اور اس کو لیجو۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت خانے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ پر اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت خانے میں آئی، تب اس نے بہانے سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تب تک تم یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہے، وہ آ کر بتاتا ہوں۔ جب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تبھی اس بزرگ نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا لانے کو کہا، تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ برنا ہو کر اس آتش دان کو خود پر سینکے، اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان کو واپس لے آیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگوٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے خطر ہو کر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسر لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا، اور فجر کے بعد سلامت خلوت سارا سے باہر آیا، اور اہل علاقہ تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ بعد اس کے پسر لقمان نے ارادہ کیا اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سوچتا ہوں کہ وہاں جا کر اس سے وصول کروں۔ بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی باتیں نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور بات سلام کے لڑکے نے کہا میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف دیں، صبح کو حساب کتاب کر کے جو رقم بنے گی وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو میں یہاں ٹھہروں۔ تب بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامت سے بھی پسر لقمان آگاہ تھے، اور باپ کا بھی حکم تھا اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ضرور ماننا۔ تب اسی سبب سے دونوں شب کو اس دغاباز شخص کی مکان پر رک گئے۔ تب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح بنایا تھا کہ جو شب کو اس مکان میں سو جاتا اور نیچے والے مکان کا حصہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح بنایا تھا کہ جو کوئی بھی شب کو اس میں سو جاتا اور نیچے والے مکان کا حصہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسر لقمان سو گئے اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والی منزل پر جہاں اس کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے ان کے بیٹے کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبقے میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ میں تم کو مار ڈالوں، میں اپنے ہی فریب میں آپ ہی ہلاک ہو گیا، میرے سبھی بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت وہ اپنے لیے کرتا ہے،
لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا، اپنی بیوی کو جس سے وہاں نکاح کیا تھا وہ لے کر بما اس بزرگ کے اپنے اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بیٹے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا ہے تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا، بے شک میں نے آپ کو ایک مرد پایا اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی ملی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے بھی مجھے آدھا حصہ دو۔ کہ لڑکے نے کہا، آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا چاہتے ہو۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال و اسباب رکھا اور اس لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہتے ہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا سا حصہ مال و اسباب چنا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دی اور پکارا اور اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو نے کس سبب سے مجھے مال کا حصہ زیادہ دیے جاتے ہو؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو مجھ سے کرامتیں دیکھیں اور ان کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر مجھے زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتیں اور مشکلاتوں سے رہائی پائی، سو اس سبب سے خوش ہو کر میں آپ کو یہ سب اپنی مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا، اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی اور اچھے اخلاق سے میں بہت خوش ہوا اور یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ اور عرض لڑکے نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے واسطے مقرر کیا اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بنوائی۔ تم کو اور ہمارا ذمہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ تب لڑکا سب مال و اسباب اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام اموال و راستہ باپ سے بیان کیا۔ حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔